جب میں فرشتوں سے کہہ رہا تھا وَإِذْ قَالَ، یعنی یہ سوالیہ ایک فکرہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں جب میں فرشتوں سے، مطلب آپ تو موجود تھے نا جب میں کہہ رہا تھا، جب میں فرشتوں سے بول رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی حضور اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی تھے، معلوم ہوا اس وقت بھی تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام ایک اور جگہ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ سوالیہ نشان کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کام کیا، اور میں نے ابابیل کو بھیجا اور انہوں نے اس کو غرق کر دیا، چھوٹی سی چڑیا تھی جس نے ان کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ اور دوسری جگہ دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ذات ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ کس کے ارد گرد؟ حضور کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، یعنی فرشتے بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور مسجد اقصی کے چاروں طرف انبیاء کی قبریں بھی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہوئے ان کی قبریں بھی وہاں ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا۔ لے گیا اس کا رب اس کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ دیکھے میری نشانیوں کو۔ آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جیسے صفا مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، آب زمزم یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کعبۃ اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے، مسجد اقصی اللہ کی نشانی ہے، نبیوں کی قبریں اللہ کی نشانی ہے۔ تو لے گئے ہم اپنے اس بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میری نشانیوں کو وہ دیکھیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیونکہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے، یعنی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سنتا کیسے ہے؟ چیونٹی کی آواز بھی سنتا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سنتے ہیں، تو حضور میں بھی تو یہ معجزہ موجود ہے نا۔ لہذا میرا یہ بندہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے حضور علیہ السلام کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور
اللہ نے سب سے بڑا کرم اور فضل جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو انسانی صورت دے کر بھیجا، انسانی شکل دے کر ہمارے جیسا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے اپنے اس رسول کو تمہاری نفسوں میں تمہاری جیسی شکل صورت دے کر بھیجا۔ کیا میں نور کی شکل میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ کیا میں جنات کی شکل میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ کیا میں فرشتے کی شکل میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ کیا میں دیو کی شکل میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ پہاڑ کی شکل میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ لیکن میرا تم پر فضل عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے میرا کہ رسول میرا ہے، نور میرا ہے، میں جیسے چاہوں اس کو، اس کی شکل صورت تو کوئی اور ہے، یہ تو نور علی نور ہے، میں نے اس سارے نور کو جمع کر کے اس کی تمہاری جیسی شکلوں میں ڈال کر اس کو تمہارے سامنے بھیج دوں تاکہ تم اس سے مانوس ہو جاؤ۔ اگر میں کسی اور شکل میں بھیجتا تم ڈرتے، اس کی قریب بھی نہ جاتے، تم بھاگ کر، مگر انسانی شکل صورت دیکھ کر تم اس سے مانوس ہو گئے۔ پھر اس کی دوستی کو دیکھا، اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، اس کی شفقت کو دیکھا، تو تم اس کے گرویدہ ہو، اس کے حسن کو دیکھا، اس کے جمال کو دیکھا، تو تم اس سے محبت کرنے لگے۔ یہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ میرا عزیز دوستو، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے تک جو نصیب ہوگا بتائیں گے۔ ٹائم کیونکہ ہو چکا ہے، اس لیے جیسے معمول کے مطابق تعمیرات میں جن دوستوں میں حصہ لینا ہے وہ لے لیں، 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد بسم اللہ بابا ہے یوکے میں ادھر ہے مجھے دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ذکر شریف کی اجازت بھی جمعے کے دن ہی دیتے ہیں، لہذا جو دوست نئے آئے ہوں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کریں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں جو نئے لوگ ہیں۔ اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔
اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر دوسری تصویر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر تیسری تصویر اللہ 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 جل جلالہ. پھر چوتھی اور آخری تصویر اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے پڑھیے ذکر شریف کی ہر دوست کو اجازت ہے جس نے اس حلقے میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہو. اس کا تذکرہ یہ ہے کہ ابھی سلام ہوگا. سلام کے بعد تمام دوست جو نئے ہیں جو وضو خانے کے پاس جو پلر ہے وہاں پر پہنچ جائیں. وہاں ہماری جماعت کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ایک کتابچہ دیں گے. اس کتابچے میں ذکر شریف کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے. اگر وہ نہ سمجھا پائیں تو آپ کا جو بھی پرانا پیر بھائی ہو اس سے اس کے طریقے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور یہ صبح شام 4 تسبیح پڑھنے کا طریقہ ان سے سمجھ کر اس ذکر کو شروع کر دیں. اور جب یہ 1 لاکھ پورا ہو جائے ذکر تو پھر مجھے بتائیں. میں آپ کو دوسرے ذکر کی اجازت دوں گا. 1 لاکھ پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا یہ قلب زندہ ہو جائے گا. اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی. شریعت کی پابندی کریں. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں. جماعت کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں.